حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معزز ہستی ہیں جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت ہوئی۔ آپ وہ محترم ہستی ہیں جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ آپ وہ معزز ہستی ہیں جسے مرتضیٰ، کرار، شیر خدا، مولا علی، مشکل کشا کے القابات ملے۔ امیر المومنین مولا کائنات کے مبارک ذات ہے۔ مولا علی کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ 5 سال کی عمر تک والدین کی پرورش میں رہے، پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت آپ کی پرورش میں رہ کر ظاہر و باطن کو سنوارتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر دور بت پرستی سے پاک رہا، یعنی آپ نے کبھی بت کی پوجا نہ کی۔ اسلام کی نورانی کرنیں طلوع ہوتے ہی 10 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپنے ہی میں اسلام کو قبول کر لیا تھا اور آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر رات گزارنے کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ اگلی صبح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی امانتیں مکے والے کو لوٹائیں اور مدینے کی جانب آپ نے بھی ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سفر کرتے اور دن کسی جگہ چھپ کر گزارتے۔ مدینے پہنچتے تو قدمین شریفین پر ورم آ چکا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات گزرنے کے بعد جب پیارے آقا کی امانتیں لوٹا کر کے مدینے پہنچے تو آپ کے پیر پر جو ہے وہ ورم آ چکا تھا، یعنی سوج چکے تھے اور ان سے خون رہا تھا، یعنی ان سے خون چھلک رہا تھا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے دونوں قدموں پر اپنا دست شفقت پھیرا اور لعاب دہن لگا دیا۔ پھر دعا کی تو قدم ایسے ٹھیک ہو گئے کہ شہادت تک ان کی کبھی کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی۔ ماہ سفر 1 ہجری یا ماہ رجب 2 ہجری میں سید الکونین فاطمۃ الزہرا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح بابرکت کی تقریب ہوئی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح ہجرت کے جو 1 سال کے بعد ماہ ہجری سفر 1 ہجری میں جو ہے سفر کے مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر بڑے مجاہدانہ کارنامے انجام دیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں نائب رسول کی حیثیت سے ٹھہرے اور اصلاح تعالیٰ عنہ نے بہادری کے وہ کارنامے دکھائے کہ کوئی اپنا ہو یا غیر، کوئی بھی حضرت علی کی بہادری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اسلام کے دشمنوں پر بجلی کی طرح گرتی اور انہیں خاک و خون میں ملا دیتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو جھنڈا عطا کر کے کسی مہم پر روانہ کرتے تو کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چوم لیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ خیبر کے موقع پر آپ نے اپنی ڈھال پھینک کر قلعے کے دروازے کو اکھاڑا اور اسے بطور ڈھال استعمال کیا تھا، یہاں تک کہ رحمت الہی سے فتح یابی ہوئی اور وہ دروازہ اس قدر بھاری تھا کہ بعد میں 40 صحابہ نے مل کر اٹھایا تو وہ ہل نہ سکا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے موقع پر خیبر کا قلعہ جو ہے اس کو ڈھال بنا لیا تھا۔ اس لیے کسی شاعر نے لکھا، کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی اور آپ کے فضائل تو کیا کہنے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فضائل بیان کریں تو اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک علی بھی ہے۔ آقا نے فرمایا جن 4 لوگوں سے اللہ نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک حضرت علی کی ذات بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں یا دوست ہوں، آقا نے فرمایا اس کے علی دوست بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی کمالات کے جو ہے حامل تھے اور رمضان مبارک کے اندر آپ کی شہادت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا اور دعاؤں سے نوازا، اس وقت سے لے کر حضرت علی کو وصال کے وقت تک کبھی بھی کسی فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، بلکہ لوگوں کے درمیان بڑی آسانی سے آپ فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت و قوت میں مسلمانوں کو استحکام بخشا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ذات وہ تھی کہ مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملتا تھا، ایک طاقت ملا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ مجھے اس مشکل معاملے سے محفوظ رکھے جس میں علی کا ساتھ نہ ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ کیا یہ شان تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عمر فاروق جیسا امیر المومنین، اتنی بڑی ذات کے مالک، لیکن دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے ہر اس مشکل سے محفوظ فرمائے جس مشکل میں علی میرے ساتھ نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافۂ ثلاثہ یعنی ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، غالباً اسی وجہ سے کہ آپ نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کا نام ابو بکر، کسی کا نام عمر تو کسی کا نام عثمان رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کام سے، اس رویے سے، اس عمل سے ان لوگوں کو جو ہے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت علی معاذ اللہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی سے ڈرتے تھے، اور حضرت علی کی محبت میں جو ہے ان لوگوں سے وہ بغض رکھتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بیٹوں کے نام، کسی کا نام ابو بکر رکھا، کسی کا عمر رکھا اور کسی کا عثمان رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور کیوں نہ فرماتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے ہیں، اور پیارے آقا کا جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ بلکہ ان کی شان کیا ہے، غیر صحابی، آقا نے فرمایا تو غیر صحابی پورا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور میرا کوئی صحابی ایک مٹھی بھر جو خرچ کرے تو وہ بھی اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ احد پہاڑ برابر احد پہاڑ خرچ کر کے اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا میرے صحابی کو ایک مٹھی جو خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اتنا ثواب پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر کے نہیں پا سکتا۔ میرے عزیزوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جو ہے آپ نے مخلصانہ زندگی دنیا کے اندر رہ کر کے گزاری، اور آپ کا اخلاق، آپ کا کردار بڑا ہی نرالا تھا۔ کردار و عمل کی پختگی اور وفا شعاری کا عالم یہ تھا، آپ کی رحم دلی یہ تھی، بردباری کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام اوصاف میں جو ہے یکجا دکھائی دیا کرتے تھے، اکیلے تنہا نظر آتے تھے۔ آپ کی رحم دلی دیکھیں، آپ کی بردباری دیکھیں، آپ کی برداشت حلم دیکھیں، سخاوت ہو، شجاعت، بہادری ہو، عبادت ہو، ریاضت ہو، دانائی، حکمت، زہد و قناعت آپ کے امتیازی اوصاف ہیں۔ یعنی ان اوصاف میں تو آپ بڑے ہی اعلیٰ نظر آیا کرتے تھے۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ نہایت سادہ اور عام زندگی گزارتے تھے۔ حکومت اور دولت آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی۔ حضرت علی کو جب حکومت ملی تو اس کی بھی کوئی اہمیت، کوئی جو ہے وقعت نہ تھی۔ آپ نے اپنی زندگی عام لوگوں کی طرح اور سادہ زندگی گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان خود اٹھایا کرتے تھے، اتنی سادگی کا عالم تھا کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی کیسی جو حضرت علی کی سادگی تھی۔ ایک مرتبہ بازار کوفہ میں آپ نے ایک درہم کی کھجوریں خریدی، پھر انہیں اپنی چادر میں باندھا اور چلنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا لائیے یہ گٹھری ہم اٹھا لیتے ہیں، یہ جو کھجوریں ہیں یہ ہم لے کر کے چلتے ہیں۔ فرمایا جو اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے وہی اس کا بوجھ اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا عالم تھا، یہ آپ کی عاجزی کا عالم تھا۔ اور آپ ہمیشہ جو یہ اللہ والے جو ہوتے تھے یہ ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے تھے۔ نفس جو ہے یہ آرام چاہتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑکپن چاہتا ہے نفس، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے آپ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا بے شک اس کی خوشبو عمدہ ہے، رنگ اچھا اور ذائقہ بہت لذیذ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے نفس کو ایسی چیزوں کا عادی بناؤں جس کا وہ عادی نہیں ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو ایسی چیزوں کا عادی نہیں بنانا چاہتا، اپنے نفس کو وہ چیزیں نہیں کھلانا چاہتا جو چیزیں اس نے نہیں کھائی۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں عطا فرمائے۔